ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علی رحمہ فرماتے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اور اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر ایک قادری کے لیے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، باہر کے لوگ سلام کریں جواب دینے پہ ثواب ملتا ہے، گھر کے لوگ بھی سلام کریں تو جواب دینے پہ ثواب ہی ملتا ہے۔ ایک بار پھر سے میں کہتا ہوں السلام علیکم۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے بہترین آواز کے مالکان تشریف رکھتے ہیں، علماء کی فہرست حاضر ہے، اور ایک بڑی بہترین خطیب حضرت علامہ مولانا مبارک حسین چترویدی صاحب کی شکل میں بہت جلد رونق کے اسٹیج ہونے والے ہیں، آپ سماعت کریں گے۔ بخوبی آپ جانتے ہیں یہ حضور عربی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مقدس ہے، اور تمام دیوانے بارگاہ عربی شاہ میں حاضر ہیں، اپنے سروں پر عقیدت کے چادر اوڑھے۔ یقیناً بس ایک جملہ کہوں کہ اگر ہمیں ہندوستان دیکھنا ہوتا ہے تو ہم ایسے بزرگوں کی بارگاہ میں آ جایا کرتے ہیں، ہے نا؟ کہہ دے سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر توجہ رکھے، بس 10 منٹ کی حاضری ہے، یہ محبت ہے کمیٹی والوں کی اور ہمارے ساجد بھائی کی، ورنہ وقت زیادہ ہو چکا تھا، حضرت کی خطابیں ہمیں سماعت کرنی تھی، لیکن محبتیں ہیں جو کھینچ لاتی ہیں۔ تو کہہ رہا تھا کہ اگر ہندوستان ہمیں دیکھنا ہے تو ہم ایسے ولیوں کے در پہ آتے ہیں جہاں ہندو مسلمان ایک ہو کر ان کی بارگاہ سے فیضیاب ہو کر کے جایا کرتے ہیں، ہے نا؟ کہہ دے سبحان اللہ۔ اور یہ در ایسا ہے کہ یہاں دیوانوں کی لائنیں لگا کرتی ہیں، قطاریں لگی رہتی ہیں۔ ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں، نماز یہ بھی پڑھتے تھے، نماز ہم بھی پڑھا کرتے ہیں، روزہ یہ بھی رکھتے تھے، روزہ ہم بھی رکھا کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بندگی کرتے تھے، ہم بھی اللہ کی بندگی کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج دنیا ان کی دیوانی ہے اور آج ہمارا بھائی ہمارا دشمن بنا بیٹھا ہے؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ آج لوگ ان کے در پر آنے کے لیے نہ جانے کتنا انتظار کیا کرتے ہیں، سالوں سال اسی سوچ میں رہتے ہیں کہ کب حضور عربی شاہ کا عرس آئے کہ ہم جا کر کے ان کے در سے اپنے خالی دامن کو بھر کر کے آئیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کے در پر لوگوں کی قطاریں لگی رہتی ہیں اور ہم سے ہمارا باپ ناراض ہوا بیٹھا ہے، ہم سے ہمارا پڑوسی ناراض ہوا بیٹھا ہے؟ آج جب محفل پر نظریں اٹھتی ہیں تو ہم یہ صرف نہیں دیکھتے کہ یہاں محمد آباد کے لوگ ہی صرف حاضر ہیں، بلکہ قرب و جوار سے بھی لوگ آ کر اپنی غلامی کی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ میرے پیارے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ کا جواب آئے گا، یہ اللہ والے اللہ کی بندگی تو کیا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا بھی خیال کرتے تھے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ آج ہم انہی سے محبت کرنے والے اپنے باپ کو گالی دیتے ہیں، اپنے بھائی کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے پڑوسی کے حق کا خیال نہیں کرتے، لیکن یہ اللہ والے ایسے تھے نا کہ ان کی بارگاہ میں کوئی بھی آتا تھا تو اتنا خیال کرتے تھے کہ کبھی میری وجہ سے ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔
ایک بابا فرید کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں ایک عورت آئی تھی اور اپنے ہاتھ میں کچھ چیز لے کر آئی. کہا بابا میں چاہتی ہوں کہ آپ کھا لیں. کہہ دے سبحان اللہ. توجہ سے سنیں, ہمیشہ آپ سنا کرتے ہیں بابا کچھ کھا لیں. اتفاق تھا کہ بابا فرید اس وقت روزے سے تھے. کہہ دے سبحان اللہ. بابا میں چاہتی ہوں کہ کچھ کھا لیں. بابا فرید نے کہا نہیں میں نہیں کھا سکتا. کہا نہیں آپ کو کھانا پڑے گا. بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس سے بار بار اصرار بھی کرتا ہے, ضد کر لیا کرتا ہے. بابا آپ کھا لیں. کہا نہیں کھا سکتا. پھر وہ عورت کہتی ہے بابا اگر آپ نہیں کھائیں گے, جب تک آپ نہیں کھائیں گے تب تک میں اپنے بچوں کو نہیں کھلاؤں گی. اللہ اکبر. یہ جملہ نکلنا تھا. بابا فرید نے اسے اٹھایا اور توڑا اور اسے کھا لیا. کہہ دے سبحان اللہ. عورت چلی گئی. مریدوں نے کہا حضور لگتا ہے آپ کو یاد نہیں تھا, آپ روزے سے تھے, شاید آپ کو خیال نہیں آیا. بابا فرید کا جملہ کہتے ہیں مجھے خیال تھا کہ میں روزے سے ہوں, مجھے یاد تھا کہ میں روزے سے ہوں. پھر بابا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ جب آپ کھا لیں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. کہا معلوم تھا. پھر کیوں کھایا؟ پھر بابا فرید کا جملہ کہتے ہیں سنو آج میرا روزہ ٹوٹا ہے تو کل میں اس کی قضا بھر لوں گا. مچل کر بولے سبحان اللہ. آج اگر میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو کل میں اس کی قضا کر لوں گا. اگر اس عورت کا دل ٹوٹ جاتا تو کیسے قضا کرتا؟ میرا روزہ ٹوٹا ہے تو قضا کر لوں گا, لیکن اس عورت کا دل ٹوٹ جاتا تو پھر میں قضا کیسے بھرتا. عزیزان ملت اسلامیہ ذرا اپنے ذہن پر زور ڈالیں اور دل کی آواز کو سنیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی بارگاہوں میں لوگوں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں اور ہم اور آپ اپنی زبان سے ایسی باتیں کیا کرتے ہیں کہ آج ہمارا باپ بھی ہم سے نفرت کرتا ہے, آج ہمارا بھائی ہم سے نفرت کرتا ہے, آج ہمارا پڑوسی ہم سے نفرت کرتا ہے. اگر آج ہم بھی اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لیں تو انشاءاللہ یہ دنیا ہم سے بھی محبت کرنے لگے گی. یہ پیغام ہے ان اللہ والوں کا. اچھا آخری بات کروں, ان سے محبت کا صلہ کیا ملتا ہے؟ بڑی توجہ سے اہل اسٹیج کے حوالے آپ کی دعائیں چاہتا ہوں. ان سے محبت کا صلہ کیا ملتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ذوق در ذوق ان کے در پر لوگ آتے ہیں, اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ محبت کا صلہ کیا ملتا ہے؟ پہلی بات تو یہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کہہ دے سبحان اللہ. پہلے اللہ نے کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پہلی بات تو یہ ہے کہ محبت کرنے کے لیے کوئی دنیا دار نہیں, پروردگار کر رہا ہے. بولے سبحان اللہ. ہم محبت اپنی مرضی سے نہیں کرتے, اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم محبت کیا کرتے ہیں. اب محبت کا صلہ کیا ملے گا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے, علماء کرام کی جماعت حاضر ہے. میری اوقات نہیں کہ میں حدیث پڑھ سکوں, ان کی حاضری میں بس مفہوم سناتا ہوں. آقا فرماتے ہیں کل میدان محشر میں, کہہ دے سبحان اللہ, کل میدان محشر میں یہ اللہ والے حاضر ہوں گے اور وہاں پر ہم جیسے گنہگار بھی حاضر ہوں گے, آپ جیسے گنہگار بھی حاضر ہوں گے. مولا سوال کرے گا اچھا یہ بتاؤ تم ان سے محبت کیا کرتے تھے؟ ہم کہیں گے ہاں میرے مولا ہم محبت کیا کرتے تھے, ہم ان سے محبت کیا کرتے تھے. ہاں مولا ہم ان سے محبت کیا کرتے تھے. اب مولا کہے گا کیوں کیا کرتے تھے؟ تمہاری محبت کا مقصد کیا تھا؟ بولے سبحان اللہ. بڑی توجہ کے ساتھ, ایسا نہیں ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں دنیا کی لالچ میں, ہم محبت کرتے ہیں دولت کی لالچ میں, ہم محبت کرتے ہیں شہرت کی لالچ میں, ہم محبت کرتے ہیں طاقت کی لالچ میں. ان ایسی لالچوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. فائدہ کب ملے گا؟ جب مولا پوچھے گا بتاؤ تم عربی شاہ سے کیوں محبت کرتے تھے, شامل غازی سے کیوں محبت کرتے تھے, میرا شاہ سے کیوں محبت کرتے تھے, املیہ شاہ سے کیوں محبت کرتے تھے, میرے اولیاء سے اور جتنے بھی میرے نیک بندے ہیں تم ان سے
سے محبت کیوں کرتے تھے؟ تو جو دیوانے ہوں گے، جو مستانے ہوں گے، جن کے دنوں میں دنیا کی لالچ نہیں ہوگی، دنیا کی محبت نہیں ہوگی، وہ کہیں گے مولا پہلی بات تو یہ تو نے کہا اس لیے ہم محبت کرتے ہیں، اور مولا ان سے محبت کا مقصد ہمارا یہ نہیں تھا کہ ہمیں دولت مل جائے، ہمیں شہرت مل جائے، ہمیں طاقت مل جائے، ہمیں دنیا کی نعمتیں مل جائے، نہیں، ہم ان سے محبت اس لیے کرتے تھے کہ تو راضی ہو جائے۔ اور مچل کر بولے سبحان اللہ۔ اس لیے محبت کرتے تھے کہ مولا تو راضی ہو جائے۔ جب بندہ کہے گا مولا ہم نے محبت تیری رضا کے لیے کیا، تیرے محبوب کی رضا کے لیے کیا، تب اللہ کا یہ حکم ہوگا اچھا تم میری محبت میری رضا کے لیے محبت کرتا تھا تو سن جو ان کا مقام ہے وہی تیرا مقام ہے۔ اور مچل کر بولے سبحان اللہ۔ پتا چلا جب شانن غازی جنت میں جائیں گے، عربی شاہ جنت میں جائیں گے، املیہ بابا جنت میں جائیں گے، میرا شاہ جنت میں جائیں گے، اور جب یہ جنت میں جائیں گے تو مولا ہم جیسے گنہگاروں کو بھی کہے گا آ جاؤ، تم ان سے محبت میرے لیے کرتے تھے نا، تم ان سے محبت میرے محبوب کی رضا کے لیے کرتے تھے، تم ان سے محبت میری رضا کے لیے کرتے تھے، تو اب یہ تنہا نہیں جائیں گے، اب ان کے ساتھ ساتھ تم کو بھی جنت۔ کیا پتا چلا؟ بس یہی پیغام دے کر بات ختم کروں، محبت دنیا کے لیے نہیں کرنا۔ آج ہم جاتے ہیں کہتے ہیں بابا زمین کا جھگڑا چل رہا ہے کرم فرما دے، بیوی جاتی ہے کہتی ہے شوہر نہیں مانتا کرم فرما دے، دنیا کے جھمیلے میں نہ پڑے، میں جائے نہ تو دنیا نہ مانگے، آخرت کا خیال کرے، اللہ کی رضا مانگے، مصطفیٰ کی محبت مانگے۔ جب یہ خیال ہوگا تو دنیا بھی ہمارے قدموں میں ہوگی اور آخرت میں انعام ہمارے لیے ہوں گے۔ بس اسی پیغام کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مولا ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔